جب دل تھک جائے تو اللہ یاد آتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی خالی سا لگتا ہے۔ ہنسی چہرے پر ہوتی ہے مگر اندر کہیں ایک بوجھ سا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میری پیاری سسٹر؟ اللہ سے دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گی خوش و آباد ہو۔ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی کچھ یادیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ دل کو سکون دے جاتی ہیں۔ کبھی کبھی انہیں یاد کر کے ہم بہت سکون محسوس کرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہی یادیں ہمیں بہت غمزدہ اور افسردہ کر دیتی ہیں۔ اور پھر انہی لمحوں میں دل کی کسی کونے سے ایک صدا آتی ہے، کیا میں نے مجھے یاد نہیں کیا؟ کیا ہم نے اپنے اللہ کو یاد نہیں کیا؟ یہ دنیا، یہ مصروفیت، یہ دور، انسان تھک جاتا ہے۔ روز کا رونا، روز کی فکر، روز کی جدوجہد، کبھی رزق کی پریشانی تو کبھی رشتوں کا دکھ، کبھی رشتوں سے دور ہونے کا دکھ، کبھی رشتوں میں خالی پن، کبھی اتفاق، پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک رشتہ کہنے کو تو ایک رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس سے کتنے سارے جذبات جڑ جاتے ہیں، ہنسی کا، خوشی کا، نہ جانے کتنا کچھ۔ کبھی مستقبل کا خوف اور انسان بھول جاتا ہے کہ جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ کل بھی سنبھال ہی لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کا ہے۔ یہ ایک آیت بھی ہے اور ایک مکمل علاج بھی، ہر بے چینی کے لیے، ہر خوف کے لیے، ہر مایوسی کے لیے یہ آیت ہے۔ یہ ایک یوں کہہ لے کہ تحفہ ہے، یا یوں کہہ لے کہ ایک فارمولا ہے اپنی تمام پریشانیوں اور مایوسیوں سے چھٹکارا پانے کا۔ مایوسی وہ اندھیرا ہے جو انسان کو اندر سے ہی کھا جاتی ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کو یہی سکھاتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے رزق کو لے کر، حالات کو لے کر، مستقبل کو لے کر، اور انسان کو بے وجہ پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ اور ہم انسان بھی بڑے عجیب مخلوق ہیں، تھوڑی سی پریشانی آتی نہیں کہ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہے نا اوپر والا سنبھالنے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم ہی سنبھال لیں گے، سب کچھ ہم کر لیں گے، لیکن ہماری سب کی ڈور تو اس اوپر والے کے ہاتھ میں۔ یہ کبھی ہم سوچتے ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ جس رب نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ پیدا کر دیا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، یوسف علیہ السلام کے لیے قید سے بادشاہ بنا دیا، وہ رب کیا آپ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے؟ دعا کمزوروں کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کی طاقت ہے۔ جب تک ہاتھ اٹھتے ہیں تو آسمان خاموش نہیں رہتا، فوراً دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ کبھی تاخیر ہو جاتی ہیں، کبھی اور اس سے بہتر شکل میں ہمیں اپنی دعاؤں واپس مل جاتی ہیں، لیکن دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، ہمیں اس کا اجر آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ صبر کا مطلب چپ چاپ رونا نہیں ہے، صبر کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کھڑے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے، روشنی اندھیرے میں ہی قیمتی لگتی ہے، چاہے اندھیرا روشنی کی قیمت دلا دے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ جب کسی کو آزماتے ہیں تو وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ آزمائشیں اللہ کی نفرت نہیں بلکہ توجہ کی علامت ہوتی ہیں۔ وہ اپنے بندے سے چاہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھٹکھٹائیں، روئیں، گڑ گڑائیں اور کہیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا اور کوئی اس مشکل کو حل نہیں کر سکتا، تو ہی تو ہے 70 ماؤں کے درجے رکھنے والا، تو ہی تو ہے 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا۔ جو چلا گیا وہ آپ کا تھا ہی نہیں، چاہے وہ وقت ہو یا چاہے انسان۔ جو ملنا ہے وہ آپ کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا، چاہے بھلے ہی آپ سے بہت دور ہو، چاہے آپ نے اس کا گمان تک نہ کیا ہو۔ تقدیر کا ایک ایک لفظ اور اپنی محبت سے لکھا ہے۔ بس ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، دل کو ہلکا رکھیں، شکایتیں کم کریں، شکر زیادہ کریں، کیونکہ شکر نعمت کو بڑھاتا ہے اور شکایت سکون چھین لیتی ہے۔
آپ کمزور نہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ ناکام نہیں، آپ سیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو فضول پیدا تو نہیں کیا۔ آپ کا وجود ایک مقصد رکھتا ہے۔ جب سب سو جائیں، جب موبائل بند ہو جائیں، جب کمرہ خاموش ہو، تو 2 آنسو، 2 سجدے یا 2 باتیں اللہ سے، وہ لمحات ہیں جو تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اے اللہ، جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑ دے، جو راستہ بھول گئے ہیں ان کو راستہ دے، جو تھک گئے ہیں ان کو ہمت دے دے، اور جو مایوس ہیں ان کو اپنی رحمت کا یقین دے دے۔ اگر آج دل بھاری ہے تو گھبرانا نہیں، یہ وہ رات ہے جس کے بعد سحر ضرور ہوگی۔ اللہ ہے، اور جب اللہ ہو تو ڈر کیسا؟ بس اتنا یاد رکھنا، جب سب دروازے بند لگے تو سمجھ لینا وہی دروازہ کھلا ہے جس پر لکھا ہے اللہ۔ خاموشی اگر لمبی ہو جائے تو گھبرانا نہیں، یہ رب کی طرف سے سننے کا اشارہ ہوتا ہے، اور اگر دل بار بار سجدے کی طرف جھکے تو جان لینا بلایا گیا ہے، ٹھکرایا نہیں۔ آخر میں بس ایک ہی بات کہوں گی، ہم نہیں جانتے کل کیا ہوگا، مگر ہم جانتے ہیں کل بھی اللہ ہوگا۔